حضرات گرامی، اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے کسی انسانوں کو نہ جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم ہر قوم میں ہر قبیلے میں رسول بھیج چکے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شیطان کی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ جس مقصد کے لیے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہی مقصد عظیم دے کر اپنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ ہم عوام الناس اگر اس مقصد سے منحرف ہو جائے تو اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں۔ اور ایک داعی دین منبر پر کھڑا اگر اس موضوع کو تبدیل کر دے، اس سے بڑا گمراہی کا داعی کوئی نہیں کہ جو اصل مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، اس مقصد کو ثانوی درجہ دینا اور اپنے دنیاوی، اپنے جماعتی تنظیمی مفادات کو پہلا درجہ دینا، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے علماء سوء کی، اور اسی کو عالم سوء کہتے ہیں۔ عالم ربانی کی تعریف ہے کہ جو لوگوں کو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سکھائے جو بڑے بڑے مسائل سے پہلے آتے ہیں۔ مطلب کہ وہ سوال جو قبر میں ہوتے ہیں ہر بندے سے، وہ کیا ہیں؟ وہ توحید جس کو لے کر تمام انبیاء کرام آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عقیدہ جس پر مشرکین عرب تھے، حالانکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھی سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ شرک کیا ہے جو وہ کرتے تھے؟ اس طرح کے مسائل۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی وہ شرائط کیا ہے جن کی بنا پر یہ لا الہ الا اللہ، جو کہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی جنت کے دروازے کو کھولنے کا سبب بنے گا، اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی ایک بندے نے مخالفت کر دی، اس کی لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس کے یہ لا الہ الا اللہ کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا سکھانا اولین فریضہ۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز، جمعہ، عیدین، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے، یہ تو چند فرائض ہیں جو وقت محدد پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں آدمی کیا کرتا ہے؟ حضرات گرامی، یہ تو وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور ہم پر فرض قرار دے دیا ہے تاکہ ہم ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب حاصل کریں، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کے قریب ہو سکے، اور ان اعمال کے ذریعے ہمارا ایمان بڑھ سکے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ جو مفہوم عبادت ہے، عبادت کی روح ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی، عبادت کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم یہ اعمال بجا لائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور سارے اعمال فرض درجے کے نہیں ہیں، کچھ اعمال فرض کا درجہ رکھتے ہیں، باقی نوافل اور سنتوں کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اعمال ہیں جو ہمارے لیے جائز ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور
کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دے دیا ہے، جن میں سے شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، بدعت ہے، بدعت کی اقسام ہیں، کفریہ عقائد والی بدعت، غیر کفریہ عقائد والی بدعت، اور کبیرہ گناہ، یہ سب حرام ہے۔ لیکن انبیاء کرام نے جس برے کام سے سب سے پہلے روکا ہے وہ شرک و بدعت۔ اس لیے ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا شرابیوں جواریوں کے پاس بیٹھا ہو، مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ علماء سوء کے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے ہے، کہ یہ لوگ اس کو جنت کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور گناہگار لوگ جو ہے، گناہ کا احساس تو ہے ان کے ہاں، کسی وقت بھی توبہ نصیب ہو سکتی ہے، لیکن جو گمراہ لوگ ہیں وہ گمراہی کو دین سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، اور انہیں توبہ سے کی توفیق مرتے دم تک نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، تو عبادت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کون سا عمل فرض ہے، کون سا نفل درجے کا نفل کا درجہ رکھتا ہے، اور باقی بے شمار اعمال ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، نہ وہ فرض کے درجے میں آتے ہیں نہ وہ نفل کے درجے میں آتے ہیں، جائز ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا، سفر کرنا کہیں، تو ان کو بھی اگر نیک مقصد کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ بجا لاتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور باقی حرام ہے، اس کے علاوہ باقی حرام کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس نے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ صرف حرام سے بچ جاؤ، حرام تھوڑا ہے، حرام کام، حرام چیزیں گنتی کی ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے۔ یہ حلال حرام کی تمیز اور فرائض کو سب سے پہلے بجا لانا، یہ عبادت کا ایک مفہوم ہے کہ ہم زندگی گزارے اس طرح، حلال حرام کی تمیز کریں، حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں، اور فرائض کو سب سے پہلے ادا کریں، کیونکہ فرائض وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے بڑھ کر پسند کرتا ہے۔ ان فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ فرائض کو سر انجام دیتا ہے، اس کے بعد نوافل کی طرف آتا ہے، تو نفل ادا کرتا کرتا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور نفل صرف نماز میں نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ خیرات نفل زکوٰۃ ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی دنوں کے نفلی روزے موجود ہیں، ہر پیر جمعرات کا نفلی روزہ، ویسے جیسے جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جہاں فرض ہے وہاں نفل بھی ہے۔ تو فرض جو شخص فرائض کو ادا کرنے کے بعد نفل کی طرف لپکتا ہے، نفلی اعمال کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو، تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس بندے کو توفیق سے نوازتا ہے، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا۔ دیکھیں کہاں سے وہ دیندار بنا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد نفلوں میں وہ نفلوں کا شوق رکھتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، اور ہم سنتیں بھی یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنتیں فرض تو نہیں ہے۔ یہ اسی لیے بعض اہل علم کا یہ فرمان ہے، بندے کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ پہلے وہ نفلوں کو چھوڑتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ نفل ہی تو ہے، پھر اس سے سنت بھاری ہو جاتے ہیں، سنت اعمال بھاری ہو جاتے ہیں، کہتا فرض تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ فرائض میں بھی وہ سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ فرائض بھی اس سے چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا بتائی کہ جب سب سے پہلے بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے، فرائض میں پورا اترتا ہے، پورے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ،
اس کے بعد نوافل کی طرف وہ بڑھتا ہے، سنتیں بھی نفل میں آتی ہیں اور جو اس کے علاوہ جو نفل ہیں وہ بھی نفل ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور اللہ پھر اس کے ساتھ کوئی دشمنی لگائے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دشمنی لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، پناہ چاہتا ہے اللہ اسے اپنی پناہ دیتا ہے. کوئی دنیا کا دشمن، ساری دنیا کے دشمن اکٹھے ہو جائے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. عبادت کا ایک مفہوم یہ ہے، اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کا خیال کریں، حلال حرام کی تمیز کریں اور اس ہر وقت اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. لیکن اس کا قرب حاصل کرنے میں سچے جب ہوں گے جب ہم فرائض کو پورا کرنے والے ہوں گے اور سنتوں کو ادا کرنے والے ہوں گے. پھر ہم نفل ادا کریں شوق کے ساتھ اور حلال حرام کی تمیز کریں. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے اس کے بارے میں ہم اس کے جائز ہونے کا سوچ بھی نہ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی کفر ہے. آدمی اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دے دیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور حلال حرام کا فتویٰ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بتاتا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، اپنے ماحول سے سیکھ کر نہیں، یا کسی مغرب سے کوئی قانون بن کر آئے کہ یہ جائز ہے، ساری دنیا متفق ہو جائے کہ رضامندی سے زنا کرنا زنا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے زنا قرار دیا ہے، وہ زنا ہے. تو حلال حرام کا کنسپٹ اپنا مضبوط ہو، یہ عبادت کا مفہوم ہے. یہود و نصارہ کا یہی شرک تھا کہ وہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی کتاب میں یہ چیز حرام ہے، لیکن ان کے جو بزرگ علماء اور ان کے جو قیادتیں ایک چیز کو حلال جائز قرار دے دیتی، پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں حرام ہے یا حلال ہے، پرواہ نہیں کرتے تھے، پوچھتے بھی نہیں تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے حلال ہے اور اللہ نے کہا حرام ہے. نہیں، نعرہ مارتے تھے حلال ہے، کیونکہ ہمارے قائد نے کہہ دیا، ہماری جماعت نے، ہمارے علاقے کے لوگ بڑے اکٹھے ہو کر انہوں نے فیصلہ کر دیا. یا جی آج کے دور میں یہ نہیں چل سکتا. یہ سارے کفر کی علامتیں ہیں، ایمان کے منافی چیزیں. عبادت کے مفہوم میں سے ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جو اللہ نے حلال قرار دیا جس چیز کو وہ حلال ہی رہے گی، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام رہے گی، چاہے سارے زمین چھوڑ کر مریخ میں چلے جائے، وہاں بھی حرام رہے گی. اور اس سے بھی پہلے عبادت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، جو کام بھی، چاہے وہ فرض درجے کا ہے، نفل سنت درجے کا ہے، یا جائز درجے کا بھی حلال ہے، میرے لیے جائز ہے، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے وقت آپ کے سامنے اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی تعظیم اور امید، یہ چیز سامنے ہو. ان چیزوں کی بیس پر وہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ جو کام بھی کرو، نیک کام کرو تو اللہ کی محبت اور خوف میں آ کر کرو کہ اللہ عظیم ہے،
اس کا حکم عظیم ہے، چاہے وہ نفل درجے کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ عظیم ہے تو اس کا حکم بھی عظیم ہے۔ اور جس کام سے بھی رکو، جس کام کو بھی گناہ سمجھتے ہو اور اس سے دور رہتے ہو، اس لیے دور ہو جاؤ کیونکہ یہ اللہ عظیم کا حکم ہے، اسے ناپسند ہے، وہ چاہے معمولی سا گناہ ہے لیکن اس عظیم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ جیسا جرم سمجھتا ہے، پہاڑ جیسا بوجھ سمجھتا ہے، اور منافق پہاڑ جیسا گناہ کر کے بھی سمجھتا ہے مکھی تھی اڑا دی۔ کیونکہ عبادت کا مفہوم جو ہے ایمان، اہل ایمان کے دلوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں جس کام کو بھی ہم سر انجام دیتے ہیں، فرض درجے کا ہے، نفل سنت درجے کا ہے، یا جائز حلال درجے کا ہے، اس لیے ہم حلال سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ عظیم نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اس عظیم کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس عظیم کا حکم ہے کہ شرک سے بچو، بدعت سے بچو، گناہ سے بچو، اس لیے ہم بچتے ہیں، اس لیے گناہ چھوڑا ہے کہ اس عظیم کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دوست احباب کی محبت، یہ مخلوق کی محبت ہے، یہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک ہے مخلوق اپنے خالق سے محبت کرے، یہ مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، یہ محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ایک عاشق کہے معشوق سے میں تیری محبت کو محبت کا درجہ رکھتا ہوں، عبادت کا درجہ دیتا ہوں، تو یہ اپنی انسانیت سے گر چکا ہے، اپنے مقام سے گر چکا ہے۔ کہ محبت اگر کوئی شخص کسی سے کرتا ہے، حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسانوں کے اندر پائی جاتی فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے کہ بغیر نکاح کے رشتے سے آپ کسی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، محبت کا تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو محبت ہو گئی ہے تو رشتہ کیجئے، جائز راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو عبادت کا درجہ دینا کہ میں اپنے معشوق کو صنم کا مقام دینا، یہ شرک کی ایک گھٹیا ترین صورت ہے، شکل ہے، کہ یہ فطری چیزیں ہیں، ان میں حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن ایک مخلوق خالق سے محبت کرتی ہے تو وہ محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ مخلوق سے محبت کرے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام، وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن پھر بھی لوگ اپنی محبتوں کو، اپنی عقیدتوں کو عبادت کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ یہی وہ شرک عظیم ہے جس سے منع کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ یہ عقیدہ، عبادت کا عقیدہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے عمل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اس میں تین چیزیں بیک وقت دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ایک ہے محبت، دوسری ہے خوف، تیسری ہے رجا، امید۔ محبت سے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، خوف سے آدمی اللہ کی عذاب اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو حرام اور گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ محبت کی وجہ سے اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی عبادت کی طرف جاتا ہے، اس کی اطاعت کی طرف جاتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ اس عظیم کا بھیجا ہوا رسول ہے، اس عظیم کے احکامات ہیں، میں ان کو بجا لاؤں، اس میں میری عزت ہے، اس میں میری کامیابی ہے۔ اور رجا ہے، اس سے امید رکھتا ہے کہ جو کام اس کا تقرب پا لیا میں نے تو ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی، اس کو یقین ہے، ایمان ہے۔ محبت، خوف اور رجا یعنی امید، یہ تین چیزیں ارکان کا درجہ رکھتی ہیں عبادت۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں
تو ہمارا ہر نیکی کرنا، ہر برائی سے رکنا عبادت ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اگر یہ تین چیزیں موجود نہیں ہیں، لاکھ آپ شراب سے پرہیز کریں، لاکھ آپ نیکیاں کریں، یہ تین چیزیں موجود نہیں ہیں، صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ کیونکہ عبادت کی بنیاد یہ عقیدت ہے۔ اللہ سے آپ کس عقیدت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ نماز کس عقیدت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کیا عقیدت رکھتے ہیں آپ؟ ایک آدمی قبر پہ چادر چڑھاتا ہے، اس کے دل میں عقیدت ہے۔ آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کس عقیدت سے کرتے ہیں؟ اس عقیدت کا رکن ہے یہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت سے اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا معمولی سا حکم بھی، اس کا چھوٹا سا حکم بھی میرے نزدیک عظیم ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی جب اذان ہو جائے، کیونکہ اس عظیم کی نماز کا بلاوا آیا ہے اور وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اور میں بے چین رہتا ہوں کہ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، میں سویا ہوا ہوں۔ اگرچہ نفل ہے، رات کو تہجد پڑھنا نفل ہے، لیکن جب اس کی عظمت دل میں آ جاتی ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، نفلوں کے لیے نیند اڑ جاتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ خوف کہ میں اگرچہ گناہ بہت معمولی ہے، چھوٹا سا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس عظیم کی نافرمانی ہے، وہ اگر اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو وہ عظیم ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی میرے لیے سب سے بڑی بدبختی ہے، میری ناکامی ہے۔ میں تو عمل اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھ پر راضی ہو جائے، اور ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، چھوٹی سی شہوت کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگرچہ کام تو وہ چھوٹا سا تھا، ناراض وہ عظیم ہو گیا ہے۔ یہ خوف یہ عبادت ہے۔ یہ خوف پیدا ہو گیا، نماز نہیں رہتی، نماز سے پیچھے نہیں رہتا، نیند کا بھی غلبہ ہے، گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، مجبوریاں بھی بن جاتی ہیں، پھر بھی فرائض ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جبکہ آس پاس والے کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اس عظیم کا خوف ہے دل میں۔ یہ خوف عبادت کا رکن ہے۔ اس خوف نے اس بندے کو اللہ کے قریب کر دیا ہے، اس بندے کے لیے اعمال کرنا آسان ہو گئے، کھینچا چلا آتا ہے اللہ کی اعمال کی طرف، احکامات کو بجا لاتا ہے، خالی اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، پکڑ تو اس کی بہت عظیم ہے، بہت شدید ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا، یہ خوف، یہ محبت، اور پھر رجا، اس پر یقین ہے کہ اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وہ دے گا مجھے، اور جو وعید سنائی ہے، جو ڈرایا ہے جس چیز سے، وہ بھی سچا ہے۔ اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو پھر پکڑ بھی اس کی لازمی ہے۔ یہ تین چیزیں، محبت، خوف اور رجا، یہ تینوں چیزیں اگر میرے اندر پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے، اور بڑے سے بڑے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائیں گے، اور پھر جو کام بھی کروں گا ان تینوں اصولوں کی بنیاد پر کروں گا، جس چیز سے بھی بچوں گا، جس گناہ کو بھی چھوڑوں گا، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چھوڑوں گا، تو میرا گناہ چھوڑنا بھی عبادت، اور میرا کوئی نیکی کا کام کرنا بھی عبادت۔ ورنہ کتنے ایسے اعمال ہیں لوگ کرتے ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ مشرکین عرب کیا نیکیاں نہیں کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حج کرتے تھے، اللہ کے نام کے صدقے خیرات کرتے تھے، عبادتیں اللہ کی کرتے تھے، لیکن سب ضائع چلی گئی، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے شرک کی ملاوٹ۔ یہ تو جو ابھی تک میں نے بیان کیا، یہ تو عبادت تھی جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کے، یہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک اس کے اندر توحید نہ آ جائے۔ توحید، یہ عبادت، یہ جذبہ جو ہمارے پاس ہے، اس سے بھی بڑھ کر جذبہ مشرکین کے پاس ہوتا ہے۔
اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو وہ توحید ہے جو ہماری عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتی ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. اب کسی بندے سے پوچھ لو اللہ کو کس چیز، کیا مطلب اللہ کو ایک ماننے کا؟ جی اللہ ایک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ تو اللہ کی ذات میں ایک ماننا. کیا ابو جہل کہتا تھا دو ہے اللہ؟ مشرکین عرب کیا کہتے تھے 5 6؟ نعوذ باللہ. کون سا کافر ایسا تھا جو غیر مسلم یا اب بھی جو اللہ کو دو مانتا ہے؟ اگرچہ ایک عیسائیوں کا گمراہ کن عقیدہ تثلیث موجود ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. وہ اپنے عقیدہ تثلیث کی تشریح نہیں کر پایا ابھی تک. اللہ اللہ ہے، مریم مریم ہے، مخلوق ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، مخلوق. تو توحید کیا ہے؟ جسے لے کر تمام انبیاء کرام آئے. اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا توحید عبادت. یہ توحید 3 قسم کی. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید 3 قسم کی. ایک ہے کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. رزق دینے والا صرف وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ساری دنیا و آخرت کا مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ سارے کام ہیں، ان میں اللہ ایک ہے. اور اس توحید میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. ابو جہل سے بھی پوچھا گیا، مشرکین عرب سے پوچھا گیا، اس قرآن میں پوچھا گیا. سورہ یونس 30 نمبر آیت اور اس طرح کی اور کئی آیات ہیں جہاں ان سے پوچھا گیا قل من یرزقکم، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ من السماء والارض، آسمان سے زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ پوچھا کن سے جا رہا ہے؟ مشرکین عرب سے. اور فرمایا امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہاری سماعت بصارت کا مالک ہے؟ پوچھا گیا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس ساری کائنات کا تمہارا بھی نظام کون چلا رہا ہے؟ مشرکین کا ایک ہی جواب تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ. ہم تو سمجھتے ہیں اتنا کچھ جو مان لے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. ہمارے نزدیک تو اتنا کچھ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنے کے بعد بھی بندہ مومن نہ ہو تو ہم تو حیران رہتے ہیں. پھر بھی وہ مشرک. اور یہ قرآن ہے، کوئی کتاب نہیں کہ تمہارے مذہب کی کتاب جیسے ہم ایک دوسرے پر فتوے لگانے کے لیے کتابیں اٹھا لیتے ہیں. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام جس میں مشرکین کا عقیدہ بتایا گیا اللہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کو مالک، رازق، خالق، مدبر سب کچھ مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتے تھے. اس کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے دی. پھر ان کا شرک کیا ہے؟ اور یہ جو عقیدہ ہے اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اس کی صفات میں ایک ماننا. اس کو تو وہ بھی مان رہے ہیں اور ہمارا بھی سارا زور اسی پر ہوتا ہے. ہمارے خطبوں کا، ہماری تقریروں کا، ہماری دعوت تبلیغ کا سارا زور اسی پر ہوتا ہے. اور ہم رو کر رلا کر گھر چلے جاتے ہیں کہ دین بیان ہو گیا ہے اور دین ہم نے سن لیا ہے. پھر اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ پختہ عقیدہ بتایا ان لوگوں کا. مشرکین عرب جن میں ابو جہل سر فہرست ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس قدر پختہ عقیدہ رکھتے تھے. پھر ان کی برائی کیا ہے؟ وہ برائی تو جانیں گے تو ہمیں اسلام کا پتہ چلے گا. ان کی برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے.
اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، کسی کو وہ شریک نہیں بناتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھا ہو کہ فلاں شخص فلاں بت مشکل کشا ہے۔ تو پھر کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو چیزیں بتائی کہ جتنی بھی بت پرستی وہ کرتے تھے یا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں دو چیزیں تھیں، دو باتیں تھیں صرف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ یہ لوگ اس شرک کو نیک عمل سمجھتے تھے، جو وہ شرک کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام کا ذبح کر دیا، غیر اللہ کی منت مان لی، غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ کے نام کی جو عبادتیں کرتے تھے، یہ عبادتیں اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں شرک ہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ عبادت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ان اعمال کے ذریعے تو اللہ کے قریب ہم ہوتے ہیں، جیسے آپ جمعہ پڑھ کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، ہم کیا نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ قبول کرے گا، جو ثواب سے نوازے گا اور ہمیں اپنے قریب کرے گا۔ وہ لوگ شرک کرتے تھے اس عبادت کی نیت سے کہ عبادت سمجھتے تھے۔ اور یہی شیطان جب کسی بندے کو گمراہ کرتا ہے دو قسم کی، کہ گناہ میں لگا دیا، شرابی بنا دیا، چوری پر لگا دیا، لیکن وہ بندہ کچھ دنوں بعد پھر توبہ کر لیتا ہے اور پہلے سے زیادہ نیک بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے پر شیطان اپنے سر میں مٹی پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میری محنتیں ضائع چلی گئی۔ پھر شیطان دوسرا راستہ اپناتا ہے کہ اس کو بد عقیدگی کا میں مبتلا کرتا ہے، شرک بدعات میں مبتلا کر دیتا دین کے نام پر۔ پھر اس شخص کو کبھی بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو گمراہی بھی، جو غلط کام، جو گناہ کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اسے دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مشرکین عرب ان شرکیہ اعمال کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے، اس لیے توبہ کی امید ان سے نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تاکہ ان کو سمجھائے کہ شیطان نے تمہیں بھٹکا دیا ہے، توبہ اب یہ ہے کہ شرک سے توبہ کرو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ تو شرکیہ اعمال کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو جو پکارتے تھے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ کیا یہ مشکل کشا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، دیتا اللہ ہے، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ان کا عقیدہ کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، یہ تو انہوں نے پہلے بتا دیا، قرآن نے گواہی دے دی۔ تو پھر ان جو نبیوں کو انہوں نے پکارا، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ مشکل کشا، اس کا مطلب کیا نکلا کہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو مشرکین عرب نے جب فرشتوں کو کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں، ان نبیوں کے بارے میں اور ان بزرگوں کے بارے میں جو ان کی قوم میں موجود تھے، جن کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کا عقیدہ صرف یہ تھا کہ یہ بذات خود مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کا کوئی اور عقیدہ نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی نہیں، چھوٹی سی گمراہی ہے، اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا چاہے یہ فرشتوں کو پکاریں، نبی کو پکاریں، بتوں کو پکاریں، کسی کو بھی پکاریں، جب غیر اللہ کو پکار رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سب سے آپ کی جنگ ہے جب تک شرک ختم نہ ہو جائے۔ شرک کیا ہے؟ شرک ان کا عقیدہ بتا دیا
کہ یہ ہمارے سفارش ہیں، اور یہ عملی بدعت، یہ جو عمل جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں یہ تو نیک عمل ہے۔ حضرات گرامی، یہ شرک ایسی بیماری ہے، آپ وضو کر کے بیٹھے ہیں، وضو کس طرح ٹوٹتا ہے؟ چاہے آپ وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اچانک کسی نے ہوا خارج کر دی یا کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا بیماری کی وجہ سے یا جس طرح بھی کمزوری کی وجہ سے، کیا ہوتا ہے؟ چاہے پورا جسم آپ کا تر ہے، وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ اسی طرح ایک آدمی شرکیہ عقیدے کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کے لیے عبادت اس طرح ضائع ہوتی ہے شرک سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے بندوں پر کہ بندوں کے اعمال ضائع جا رہے ہیں شرک کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اس شرکیہ عقیدے سے بچ جاؤ، تمہاری ساری زندگی عبادت ہے، کہ اللہ کی محبت، اس کے خوف اور تعظیم اور امید سے آپ نیک عمل کرو، اس کا قرب حاصل کرنے کے نیک عمل کرو، اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچنے کے ڈر سے بچنے کے لیے اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہوں کو چھوڑو، یہ عبادت ہے۔ تو ساری زندگی ہماری زندگی کا جو محور ہے وہ یا تو کرنے کے کام ہے یا چھوڑنے کے کام ہے۔ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا نمبر توحید کا ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد نیک اعمال ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں اس کے بعد ہیں، اور چھوڑنے کے کاموں میں سب سے پہلا درجہ شرک کا ہے، پھر بدعت کا ہے، اس کے بعد دوسرے گناہوں کا مقام آتا ہے، چاہے وہ چوری، ڈاکہ، زنا، شراب خوری، شرک اور بدعت کے بعد آتا ہے درجہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کہ جو بندہ بغیر توبہ کے مر گیا اور شرک کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور شرک سے جو کم درجہ ہے، بدعت بھی شرکیہ ہوتی ہے، بدعت اگرچہ شرک کے بعد آتی ہے لیکن بدعت بھی شرکیہ کفریہ بھی ہوتی ہے اور غیر شرکی کفری بھی ہوتی ہے، دو قسم کی بدعت۔ تو شرک اور کفریہ شرکیہ بدعت سے کے بعد جو درجہ آتا ہے گناہوں کا، یعنی چوری، ڈاکہ، شراب خوری، جن کو ہم بڑے بڑے گناہوں کا سمجھتے اور سمجھنا چاہیے، ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اگر توحید پر قائم ہے، شرک اس کے نام اعمال میں نہیں ہے۔ شرک اکبر ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، شرک اصغر ہے تو پھر سزا بھگت کے واپس آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا نہیں معاف کرے، تو جس کو نہیں معاف کرے گا تو اسے عذاب ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور عذاب کے بعد اگر وہ موحد ہے، شرک نہیں کرتا تھا، یعنی شرک اکبر، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور بضرور جنت میں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اس عقیدے پر مرا، من مات، جو مرا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور اس کا عقیدہ تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کتنا ہی عرصہ کیوں نہ پڑا رہے۔ اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے دے، اگر عذاب دے گا تو پھر بھی اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اہل توحید جو ہے، جو توحید پر مرے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ گناہگار جہنم میں جا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، فرشتوں کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت اللہ کے اجازت سے انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید پر فوت ہوئے اور جہنم میں چلے گئے، گناہگار تھے، ان کے لیے شفاعت ہوگی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔